نہیں میں آپ کو عرض کروں نا، سنیں نا، یہ سوال ہے یہ آپ میری توہین کر رہے ہیں، سنیں تو صحیح نا، بھیک مانگتے ہوئے فلاں کے پاس جائے اور فلاں سے آپ بھیک مانگ رہے، یہ سوال ہے یہ آپ میری توہین کر رہے ہیں، سنیں تو صحیح نا، کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ سوال میں مجھے گالیاں سنا دیں؟ بے توقیری کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ چاہے آپ ذرائع کوٹ کریں، اور سوال آپ کا یہ ہے کہ حضرت آپ نے راستے میں آتے ہوئے فلاں کا جیب کاٹ دیا، اور یہ کیمرے پہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اور آگے سے میں پوچھوں کہ کس نے آپ کو کہا، اور آپ کہیں کہ ذرائع کہہ رہے ہیں، تو ان ذرائع کو میں سلام کروں گا؟ آپ بتائیں نا، اگر مجھ پہ کوئی آپ الزام لگا رہے ہیں تو ذرائع کے پیچھے پناہ مت لو، پھر بتاؤ کہ کیا ایویڈنس ہے، یا پھر یہ کہیں کہ جناب میں خود آپ کی بس قصداً بے توقیری کرنی ہے، ذرائع کو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ نہیں میں آپ کو عرض کروں نا، سنیں نا، وہ خاتون کا سوال آپ کو یاد نہیں ہے، میرا جواب تو آپ کو یاد ہے، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ میں خاموش رہوں گا اور برداشت کروں گا۔ جدھر آپ کی وہ کہتے ہیں نا آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے۔ انگریزی کا مقولہ ہے کہ یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز بگنز، تو لہٰذا جب آپ کسی کے احترام کو، کسی کی عزت کو، اور ہم جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، میں 15 سے دن ہو گئے میں کسی چینل پہ نہیں جا رہا ہوں، اور یہ نہیں ہے کہ کسی نے مجھے منع کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ میں تنگ آ گیا تھا۔ میں بہت سارے صحافی حضرات ایسے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے جن کے پاس میں جاتا تھا، اپنی دانش میں نے سچ بولا ہے جو میں سمجھتا ہوں، لیکن میں نے یہ دیکھا نا کہ وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بعض اوقات چیزیں ہماری جو ہیں وہ کوٹ ہو جاتی ہے، تو لہٰذا میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی انٹریکشن ہی کم کر دیتا ہوں، جب میری مرضی ہوگی تو چلا جاؤں گا، نہیں ہے تو نہیں جاتا ہوں۔ اب ادھر ایک چینل سے نکلتے تھے، دوسرے میں گھس جاتے تھے، تیسرے میں، ایک دن میں 5 6 انٹرویو دینے پڑتے تھے، اور یہی ٹائم ہوتا ہے 7 بجے 8 بجے بچوں کے ساتھ، کے دوستوں کے ساتھ پارٹی کا کام کرنا یا کیسٹ بنانے کا کام تھا، تو لہٰذا آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک وقت دیتے ہیں نا، یہ بیسیکلی ایک زمانے میں آپ کو پیئر کی ضرورت ہے، ایک زمانہ تھا آپ لوگوں نے مجھے اٹھایا تھا نا، آپ نے میری شناخت کرائی، اور اب ایک وقت ہے میں اگر خود نہیں گروں گا نا، کوئی مجھے نہیں گرا سکتا ہے۔ وہ جو آپ کا یہ دفتر بنگالی سموسوں کے نزدیک ہے، اور نہیں وہ جو آئیں گے وہ بنگالی سموسے ہی ہوں گے نا۔ میں آپ کو عرض کروں نا، یہ میرے خیال میں تیسرا ٹرپ ہے جو میں ادھر کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ کنجوسی میں بھی اپنا اعلیٰ مقام رکھا ہوا ہے، اور مجھے تو آپ لوگوں نے کبھی ایک سموسہ نہیں کھلایا۔ سموسے ہیں ابھی، آئیں گے کیا مطلب، ابھی ہم خود ادھر جا رہے ہیں۔ پروان صاحب یہ بتائیں کہ بابر ستار صاحب نے انٹیلیجنس ایجنسیز پر جیسے الزام لگے اور 5 6 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، آپ بڑے جج بھی رہے 16 17 سال، اور فوجداری کا بڑا نام ہے آپ کا وکالت میں، ڈو یو تھنک کہ وہ ایویڈنس عدالت میں پیش کر سکیں گے؟ ان کا فیوچر مستقبل میں نہیں ہے، وہ ماضی میں ایک اچھے تجزیہ نگار بھی رہے دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، بابر ستار صاحب جج بننے سے پہلے شاید آپ کو علم ہوگا کہ بابر ستار صاحب کو بیسیکلی نون کے اسکول آف تھاٹ کا سمجھا جاتا تھا، PMLN کے اسکول آف تھاٹ کا سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا جی؟ جب اور یہ چیزیں جو ہے نا ذہن میں ویسی تعصب بیٹھ جاتا ہے، جب یہ جج بنے اور پہلے دن سے ہمارے سامنے جج بنے اور پہلے دن سے ہم نے دیکھا ہے اس کے کنڈکٹ کو، کاش ہمارے اسلام آباد نہیں پاکستان میں ہر ہائی کورٹ میں 2 یا 1 بابر ستار جیسے جج آ جائے نا، یہ عدلیہ یوں 134 سے 34 پہ آ جائے گی، 34 یا 30 یا 20 پہ آئے گی، کیا کمال کا جج ہے۔ دیکھیں اب دوسری بات آپ کا جو سوال ہے نا کہ کیا ان کے پاس ایویڈنس ہیں، اب میں آپ کو قانون بتا دوں، قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جج اپنے آرڈر میں یا اپنے خاتم میں غلطی سے بھی غلط بات لکھ دے
مثال کے طور پہ جج صاحب مجھے کہتے ہیں میں 14 تاریخ آپ کو دے رہا ہوں اور میں نے 14 اپنی ڈائری میں لکھ لیا اور جج صاحب نے غلطی سے وہاں پہ 18 لکھوا دی اور 14 کو میں پیش نہیں ہوا, 18 کو میرا کیس ڈسمس کر دیا اور آگے سے میں نے جج صاحب پہ بہتان شروع کر دیا. بہتان نہیں ہے حقیقت, اس نے 14 دینی تھی, ادھر غلط 18 لکھ دیا. قانون یہ کہتا ہے کہ جج کے لکھے اور کہے ہوئی بات کو تقدس حاصل ہے, چاہے غلطی کیوں نہ ہو. تو بابر ستار صاحب یا جو ہمارے 6 آنریبل جج صاحبان ہیں جن میں سے ہر ایک کو ہم جانتے ہیں, ہمارے ساتھ یہ وکلا تھے اور کئی سالوں سے, تو ایسے لوگوں سے اس وقت میں یہ توقع رکھنا کہ یہ اپنے تئیں کوئی چیز کنکاکٹ کریں گے. اور ہائی کورٹ کے جج ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج ہیں جنہوں نے ہمارے حقوق کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اور ہم دیکھتے آئے ہیں نا ہر ایک مسنگ پرسن کیس میں تقریباً اور دوسرے کیس میں ہم پیش ہوتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں عدالتوں میں. کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد تو ایک جنت سی بنی ہوئی ہے اور سیف ایریا ہے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا, مسنگ پرسنز کو. تو لہٰذا جج صاحبان کے اس 6 یہ مشترکہ جو ان کا یہ لیٹر ہے یہ ایک فرد جرم ہے, اور اس کے تقدس کے لیے اور اس کی سچائی کے لیے یہی کافی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 90% ججز نے یہ لکھا ہے. اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ ان کو اس وقت میں جبکہ ہر ایک جو ہے اپنے لیے راستہ بچانے کی کوشش کر رہا تھا, ان کو یہ پڑی تھی کہ آئیں کنفرنٹیشن لیں اور ڈائریکٹ الزامات لگا دیں اور خواہ میں یا کسی کی حکم میں. بڑا یہ وقت گزر جائے گا. یہ 8-10 سال کے بعد جو ہیں, یہ 8-10 سال کے بعد, یہ 8-10 سال کے بعد لوگ یاد رکھیں گے ایک ایسے دور میں بھی ایسے 6 لوگ اٹھے اور پھر بعد میں کیا ہوا؟ پشاور ہائی کورٹ نے اس کی تصدیق کر دی, لاہور ہائی کورٹ نے تصدیق کر دی. یہ ساری عدالتیں آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ غلط بیانی کا شکار ہوئی ہے, غلط بیانی کر رہی ہے. جی اچھا مرزا صاحب, گزشتہ روز عمران خان صاحب اسکرین پر آئے, ان کی جو شرٹ ہے کافی ٹاپ ٹرینڈ رہی سوشل میڈیا پہ بھی, اور آج آپ بھی جو ہے وہ اتفاق ہے یا کوئی جان بوجھ کے کوئی ہوگی؟ بس اللہ ان کو صحت دیں. میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ خان صاحب کے ساتھ ملتی جلتی ہیں, لیکن خوش آئند ہے اگر میرے لیڈر کے ساتھ میری شرٹ جو ہیں وہ میچ ہو رہی ہیں ان کے شرٹ کے ساتھ. اور خان صاحب جو ہیں کاش قوم ان کو دیکھ لی تھی جس طرح ہم دیکھتے رہے ہیں تو اچھا ہوتا. بہت سے چاہنے والے ہیں, کروڑوں چاہنے والے ہیں, کوئی اتنی زیادتی نہ ہوتی, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ لوگ ان کو دیکھ لیتے. لیکن یہ نہ دکھائے جانا جو ہے وہ بھی ان لوگوں کے چہروں کی, یہ جو حکومت یا جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے خان کو کی جھلک جو ہیں لوگوں کو نہ دیکھنی تھی, ان لوگوں کے لیے صرف دعا ہی ہو سکتی ہے کہ یا اللہ آپ ان کو عقل دیں. کتنے بے وقوف لوگ ہیں, کیا ان کو فائدہ ہوتا؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا فائدہ ہوتا یا کیا فائدہ ان کو ہوا؟ یعنی کہ آپ کی بنیادی حقوق اور آپ کی آزادیوں کی حیثیت صرف ایک تصویر پہ آ کے ٹک گئی ہے. آپ کی بنیادی آزادیوں کی حیثیت اور نوعیت ایک ٹویٹر کی بندش پہ جو ہے رک گئی ہے, یوٹیوب کی. اور یہ علالے تلالے ہم کہاں سے افورڈ کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ کو پتہ ہے یورپین یونین نے جو ہمیں سوال نامہ بھیجا ہے, $7 بلین جو ہیں آپ کو ٹیرف کی مد میں پاکستان کو ریبیٹ ملتا ہے, اور ساتھ میں کہا ہے کہ آپ کے پاس بنیادی انسانی حقوق کا معیار کہاں پہ ہے. اب اگر سعودی عرب میں یا چائنا میں یا ایران میں یہ ٹویٹر پہ یا کئی چیزوں پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں تو ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے آپ کی طرح ٹیرف کی مد میں کوئی ریبیٹ تو نہیں لینی ہوتی ہے. ان کو کیا پرواہ ہے وہ. اور ایران کی تو بالخصوص میں کہوں گا کتنے دہائیوں سے سینکشن بھی برداشت کر رہا ہے اور اپنی ساری جو ان کی
پالیسیز ہیں ان پہ ڈٹ کے کڑا بھی ہے. تو لہٰذا یہ خان کو نہ دکھایا جانا, یہ ٹویٹر پہ پابندی, یہ یوٹیوب پہ پابندی, آپ پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی ریاست بنی ہوئی ہے جہاں پہ انسانوں کی آزادی یا ان کے حقوق یا ان کا تحفظ جو ہیں وہ ایک خواب ہے. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ملک کی معیشت کا دار و مدار ملک کی جو سیاسی استحکام ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے. اس وقت ملک میں انسٹیبلٹی ہے, سیاسی استحکام نہیں ہے, عدم استحکام کا شکار ہے ملک. تو خان صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ 1.5 سال تک وہ اندر ہے. حکومت کے اس وقت جو پرفارمنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو کیا مڈ ٹرم الیکشن کی طرف یہ ملک جائے گا یا پھر 5 سال نہیں, مڈ ٹرم الیکشن سے کون سا سیاسی استحکام آئے گا؟ مطلب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہی مینڈیٹ دوبارہ آ جائیں اور دوبارہ یہ چوری کرنے کی کوشش کریں؟ گزارش یہ ہے 72 سے 75% دنیاوی معیشتوں کا دار و مدار جو ہیں وہ سیاسی استحکام پہ ہوتا ہے, اور پاکستان میں تو تقریباً جو معاشی استحکام ہے اس کے لیے سیاسی استحکام سائنی qua non ہے. راوت صاحب, یہ فیصل واڈا صاحب نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کہا کہ اگر پگڑی اچھالی گئی تو ہم فٹ بال کرائیں گے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا موقع؟ تو بس وہ فٹ بال جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے, پابندیوں کی آپ کی بات کی, اور چیف جسٹس صاحب نے ریمارک بھی دیے کہ بادی نظر میں اس نے ارتکاب توہین عدالت کیا ہے.